الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، انہیں اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لے آتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جمعہ کی نماز اور جمعہ کے خطبے کے لیے دور دراز سے تشریف لانے والے تمام بھائیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ جتنے دور سے آپ چل کر آئے ہیں اور ٹائم نکال کر آپ یہاں پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ایک ایک قدم کے بدلے آپ کی نیکیوں کو لکھے، آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور جتنے قدم آپ کے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ انہی کے مطابق ان سے بھی بڑھ چڑھ کر آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ خیر و برکات عطا فرمائے اور آپ سے پریشانیاں اور مصیبتیں مشکلات اللہ تعالیٰ ٹال دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بنے۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کی، پیشانی جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ ہم معاشرے پر اگر نگاہ ڈالتے ہیں تو معاشرے کے اندر بے شمار قسم کی خرابیاں پائی جاتی ہیں اور بہت سارا بگاڑ نظر آتا ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری بدعمالیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر سے نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا یہ فریضہ ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں، نیکیاں کم ہوتی جا رہی ہیں، نیک لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، نیک لوگوں کی کمی ہوتی جا رہی ہے اور برے لوگوں کی اکثریت ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالی ہمارا شمار نیک لوگوں میں فرمائے، اور جو لوگ اللہ کو پسند ہیں اللہ ہمارا شمار انہی میں سے فرمائے۔ وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ تو یہ معاشرہ، اس کی اصلاح اور اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ایک فریضہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی طاقت کے مطابق اس ذمہ داری کو ادا کریں تو یقیناً ہماری بھی اصلاح ہوگی، ہمارے گھروں کی بھی اصلاح ہوگی، اور ہمارے بچوں کی اور ہمارے محلے کی، سوسائٹی کی، حتیٰ کہ پھر پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے اس امت کا جو بہترین امت ہے، بہترین امت کا بہترین مشن جو تھا وہ یہی تھا، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ بہترین امت کا یہ بہترین مشن جب تک قائم تھا، جب تک موجود تھا، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے معاشرہ بڑا بہترین تھا۔ لیکن افسوس بہترین امت نے یہ بہترین مشن چھوڑ دیا ہے، یہ بہترین ذمہ داری چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے آج پھر نیکیوں کی کمی اور برائیوں کی زیادتی ہوتی جا رہی ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے اندر بے شمار قسم کی آیات ملتی ہیں اس حوالے سے کہ معاشرے کی اصلاح کی جائے، اچھائی کی رہنمائی کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری کے لیے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان پر بے شمار درود و سلام ہو۔ سارے انبیاء، سارے رسول کائنات میں کیوں آئے؟ تاکہ لوگوں کو اچھائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس سے اندازہ ہمیں ہو جاتا ہے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے عظیم لوگوں کو اس مقصد کے لیے بھیجا، اللہ کی توحید کی دعوت کے لیے، اور توحید کے بعد جو معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، انبیاء کرام ان کی اصلاح کریں۔ چل چل کر دن رات انبیاء کرام نے معاشرے کی اصلاح کی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ، اپنے آپ کو برائیوں سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ۔ تو محترم بھائیوں، اگر ہم اللہ کے فضل سے تھوڑے بہت نیکی کے قریب ہیں، اللہ کے فضل سے اگر ہم دین پر چل رہے ہیں، تو صرف یہ کافی نہیں بلکہ ہم نے اوروں کو بھی دعوت دینی ہے۔ یہ نہیں اگر ہم دیندار بن گئے، ہمارے اندر کچھ نیکیاں آ گئی ہیں، ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں کہ دنیا چاہے جس طرف جا رہی ہے اس کو جانے دو، نہیں، بلکہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اوروں کو بھی لانا ہے نیکی کی طرف، اوروں کو بھی دعوت دینی ہے خیر کی طرف، اوروں کو بھی روکنا ہے برائیوں سے، دوسروں کو بھی روکنا ہے ان گناہوں سے، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو کر اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے کیا فرما رہا ہے؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104، جس میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک گروہ ہونا چاہیے، لوگوں کو دعوت دے خیر کی طرف، ان کو اچھائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اچھائی کی دعوت دے اور برائی سے انہیں روکے اور منع کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی طرح پھر احادیث کے اندر بے شمار صحیح احادیث، جس میں آپ نے اس بات پر زور دیا کہ امت کو پہنچاؤ، دین سمجھاؤ، ان کی اصلاح کی فکر کرو اور انہیں لے آؤ اللہ کے راستے کی طرف۔ بے شمار احادیث کے اندر
آپ سنتے ہیں بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تمہیں ایک آیت بھی آتی ہو اس کو آگے پہنچاؤ، چھوٹا سا علم بھی آپ کے پاس ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ یہ ذمہ داری میری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنے آپ سے آغاز کریں، اپنے بچوں سے، اپنے گھر سے آغاز کریں، اور پھر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم کھڑے ہوں۔ دیکھیں دنیا کے لیے کتنا کچھ ہم کرتے ہیں، ہر بندہ محنت کر رہا ہے، مشکل سے مشکل کام کر رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے اس میں میری خیر ہے، میری بھلائی ہے۔ اس طرح دنیا گزارنا آسان ہو جائے گی۔ کاش اسی طرح ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نکالیں، ٹائم نکالیں۔ آج کل جو دن چل رہے ہیں، الیکشن کے دن چل رہے ہیں، ہر بندہ کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے الیکشن جیتنے کے لیے اور اپنے سپورٹروں کو بڑھانے کے لیے بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑا خرچہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہم اللہ کے دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے سپورٹر زیادہ بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے زیادہ سے زیادہ بن جائیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اس حوالے سے ہم بڑے سست نظر آتے ہیں، ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں، دنیا کے معاملے میں ہم بڑے سرگرم ہیں، ہم دعوت دیتے لوگوں کے پاس چل کر جاتے ہیں، اس میں ہمیں آر محسوس نہیں ہوتی، لیکن دین کے حوالے سے بڑی پیچیدگیاں، بڑے مسائل سامنے آتے ہیں، کبھی ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، کبھی جھجک محسوس ہوتی ہے، اس کو میں کیسے حکم دوں، اس کو دعوت دوں تو کیسے دوں، دوستی خراب ہوگی، تعلقات خراب ہوں گے، میری بے عزتی نہ ہو جائے۔ اس اللہ تعالیٰ کے جو دین کی دعوت، اس میں ہم بڑا سوچتے ہیں اور پیچھے رہ جاتے ہیں، جبکہ دنیا کے لیے ہم نہیں سوچتے بلکہ آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کے لیے اللہ ہمیں چنے، ہمارا انتخاب کرے کہ ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دین کو بہت سارے ماننے والے، قبول کرنے والے آ جائیں، اللہ کا دین مضبوط ہو جائے۔ یہی مثالیں انبیاء کرام کی، انبیاء کرام نے دعوت دی، جماعت بنائی، ان کے صحابہ تیار ہوئے، ان کے شاگرد تیار ہوئے، صحابہ کرام نے دین کی دعوت دی، تابعین آئے جو صحابہ کے شاگرد تھے، تابعین نے دعوت دی، اتباع التابعین، تبع تابعین آ گئے، آگے محدثین آ گئے، آگے امام آ گئے، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ اور اب آ کر ہمارے اندر بہت کمی آ چکی ہے، اللہ ماشاء اللہ، اس دور کے اندر بھی جب کہ وسائل بڑے محدود ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، لیکن اللہ والے اب بھی کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، مدرسے چلا رہے ہیں، دینی پروگرام کر رہے ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، انہیں اللہ نے ہمت دی ہے۔ اور جو دعوت نہیں دے سکتے، ان کے پاس وقت نہیں ہے، ان کے اندر جھجک ہے، شرماتے ہیں، وہ خرچ کر رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں، ان کا بھی اس میں حصہ ہوگا۔ تو بہرحال جو جس سے ہو سکتا ہے، جو جس کی طاقت ہے، جو اس کے مناسب، اس کے لائق ہے، وہ کرے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے سب نے اس کام کو چھوڑ دیا تو ہماری پکڑ ہوگی۔ آپ دیکھیے احادیث کے اندر کتنی تاکید آئی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا ثم تدعونہ لا یستجاب لکم۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کی آپ نے قسم اٹھائی، اور اتنی تاکید سے آپ نے آگے بات بیان فرمائی تاکہ توجہ ہو۔ آپ اہم بات کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا رہے ہیں، پھر فرمایا کہ تم ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور برائی سے روکو۔
اگر ایسا کام نہ کیا تو قریب ہے اللہ تم پر عذاب بھیجے گا، اللہ تم پر عذاب مسلط کرے گا، اور اللہ سے دعائیں کرو گے، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، آج ہم بڑی دعائیں کر رہے ہیں فلسطین بھائیوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور بہت ساری دعائیں کر رہے ہیں، قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ کبھی ہم نے سوچا ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری پریشانیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ ہماری مشکلات دور کیوں نہیں ہو رہی؟ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اگر تم اچھائی کا حکم نہیں دو گے اور نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ کی طرف سے دو پکڑیں ہوں گی، ایک پکڑ اللہ کا عذاب آئے گا، اور دوسرا دعائیں قبول نہیں ہوگی، اللہ دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آپ نے اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ آپ کی بات نہیں سن رہا۔ اللہ کی بات کیا تھی کہ لوگوں کو حکم دو، برائی سے روکو، نہیں کیا، اب دعائیں کر رہے ہیں اللہ خیر فرما، اللہ رحم فرما، اللہ قبول نہیں کر رہا۔ کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی زلزلے آتے ہیں، کبھی کرونا آتا ہے، کبھی کون سی وبا آتی ہے، کبھی کون سی پریشانی، کبھی مہنگائی، کبھی بے روزگاری۔ یہ سب شکلیں ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ذمہ داری ہمیں دی گئی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اور پھر دعائیں کر رہے ہیں مہنگائی ختم ہو، حالات بہتر ہو، امن ہو جائے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ تو محترم بھائیو، اگر ہم نے ذمہ داری چھوڑ دی پھر یہ ہمیں دن دیکھنے پڑیں گے، یہ پریشانیاں پھر آئیں گی، پھر ہم کہتے ہیں پریشانیاں کہاں سے آ گئی، یہ مہنگائی کہاں سے آ گئی، بے روزگاری، بد امنی یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی نافرمانی پھر ہمارے لیے یہ سبب بنتی ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی اگر مثال لی جائے، ہم دعوت دین کے اندر تو بڑے شرماتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، لیکن دنیا کی مثالی دی جائے تو وہاں ہم جھجک محسوس نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر اگر دن کے وقت میں کوئی بھائی گاڑی چلا رہا ہو، اس کے سامنے والی لائٹ جس کو ہیڈ لائٹ کہتے ہیں اگر کھلی رہ جائے تو ہم اشارے کرتے ہیں لائٹ بند کر دو، ہم اشارے کرتے ہیں لائٹ بند کر دو۔ اس وقت ہمیں یہ کچھ خیال نہیں آتا یہ بڑا آدمی یہ بے عزتی کر دے یا میری رسوائی ہو جائے، اس کو میں کیسے منع کروں، کیا سوچے گا، کیا کہے گا، نہیں، ہم اشارہ کرتے ہیں لائٹ بند کر دو۔ کسی بھائی کی گاڑی کا اگر اسٹینڈ نیچے رہ جائے لٹکتا ہوا، اس کو اشارہ کرتے ہیں بھائی اسٹینڈ اٹھا لو، اسٹینڈ اوپر کر لو، بچہ بولے گا، بڑا بولے گا، سب بولیں گے، فوراً بولتے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو۔ دنیا کے اعتبار سے ہم میں سے ہر بندہ کوشش کرتا ہے، اپنے بھائی کو اشارہ کرتا ہے گاڑی کی لائٹ بند کر لو، اسٹینڈ اٹھا لو، حتیٰ کہ کسی خاتون کا برقع لٹک رہا ہو، چادر لٹک رہی ہو، اس کو اشارہ کرتے ہیں کہ خاتون کا برقع اوپر کروا لو، چادر لٹک رہی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں دی جائیں، ہم کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہم نہیں جھجکتے، ہمیں آر محسوس نہیں ہوتی، لیکن دین کی دعوت دینے کے لیے ہم بڑے سوچتے ہیں کیا کہیں، کیسے دعوت دیں، کیا بولیں، نقصان تو نہیں ہوگا، ناراضگی تو نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ہمیں سمجھایا، آپ نے ہر لحاظ سے امت کی اصلاح کی، پھر آپ نے ایک دنیا کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ فرمایا کہ یوں سمجھیے جس طرح کچھ لوگ سفر کے لیے سمندر میں چل پڑے اور انہوں نے قرآن اندازی کی فیصلہ کیا، ایک بڑی کشتی یا جس کو بحری جہاز آپ کہہ لیں، پانی کا جہاز جو 2 منزلہ ہے، 2 منزلہ، لوگوں نے قرآن اندازی کی، آپس میں رضامندی کی
کچھ لوگ اوپر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ نیچے بیٹھیں گے۔ پانی کا جہاز، کچھ لوگ پہلی منزل پر اور کچھ نیچے بیٹھیں گے۔ فرمایا کہ جب یہ کشتی چل پڑے، اب نیچے والے لوگوں کو پانی چاہیے پینے کا تو اوپر جاتے ہیں، پانی لے آتے ہیں۔ بار بار آنے سے جو لوگ نیچے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، پانی گرتا ہے، کیچڑ ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتے ہیں، آپ کے بار بار آنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ نیچے والے کیا کریں؟ اگر نیچے سے سوراخ کرتے ہیں کہ نیچے سوراخ کرتے پانی آ جائے گا، اوپر جانا نہیں پڑے گا، ان کو تکلیف نہیں ہوگی، ہمارا پانی یہاں سے آ جائے گا، ٹھک ٹھک کی آوازیں آ جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا خیال ہے اگر جب وہ سوراخ کر رہے ہوں، ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہو، اگر اوپر کے لوگ ان کو جا کر منع نہیں کریں، ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اگر کشتی میں سوراخ کر لیا تو پانی آ جائے گا، پانی آئے گا تو دونوں ڈوبیں گے، خالی ہم نہیں تم بھی ڈوبو گے۔ تو جب تک ان کو منع نہیں کریں گے، ان کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے، تب تک وہ نہیں بچیں گے، دونوں ڈوب جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے۔ ہاں اگر منع کریں گے، روکیں گے کہ اس میں سوراخ نہیں کرو، پانی آئے گا، اگر روک لیا تو دونوں بچ جائیں گے۔ کہا کہ یہی مثال ہے، دنیا کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہیں، معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہو رہی ہیں، اگر کچھ لوگ ان کو منع نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں روکیں گے، تو دونوں ہلاک ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ پیاری مثال دے کے آپ نے سمجھایا کہ یہ مثال سمجھو، اگر دنیا میں آپ رہتے ہو، خود نیک ہو، نیکیاں کرتے ہو، لیکن دوسروں کو منع نہیں کرتے، بھائی یہ بری بات نہ کرو، بھائی گناہوں سے بچو، اس کا خیال کرو، اللہ کو ناراض نہیں کرو، اچھے انداز میں سمجھائیں گے تو ہم دونوں بچ جائیں گے، اچھے لوگ برے دونوں بچ جائیں گے۔ لیکن اچھے لوگ، نیک لوگ اگر نہیں منع کریں گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، بروں کے ساتھ اچھے لوگ بھی چلے جائیں گے۔ اچھے انداز میں دعوت دینی چاہیے۔ اللہ اکبر، ہمارے اسلاف کیا اسلاف تھے، پیارے انداز میں اصلاح کرتے تھے اور لوگ توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑتے تھے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم دین، مفتی اعظم کے نام سے مشہور تھے، علامہ ابن باز رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ ان کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں، چھوٹا سا۔ عالم تھے، متقی تھے، اللہ نے علم دیا تھا۔ ان کے پاس ایک آدمی آیا مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، اور کیسے آیا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس نے سگریٹ پیا تھا، تھوڑی دیر پہلے اس نے کیا ہے، سگریٹ استعمال کیا تھا، سگریٹ۔ وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، شیخ رحمہ اللہ کو اس کی بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ سے کیا ہے، بدبو آ رہی ہے۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ پان کھانے سے، نشہ کرنے سے، سگریٹ وغیرہ سے کیا جب بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہاں سے بدبو آتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ رحمہ اللہ نے بڑا برداشت کیا اور اس کو کچھ نہیں کہا، نہ اس کو دور ہٹایا کہ کیا پی کر آئے ہو اور مجھے تکلیف اذیت ہو رہی ہے۔ ایک نیک انسان، عالم انسان، لیکن انداز یہ تھا، اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کا مسئلہ پوچھ رہا ہے اور شیخ صاحب رحمہ اللہ اس کو دعا کرتے ہیں، اصلاح بھی کر رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل سکے، کہتے ہیں غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا، بھائی اللہ آپ کو معاف کرے، بھائی اللہ آپ کو معاف کرے۔ وہ بندہ سمجھ گیا کہ شیخ صاحب مجھے سمجھا رہے ہیں۔ کیسے سمجھا رہے ہیں؟ سب کے سامنے بے عزتی نہیں کر رہے کہ سب کو پتہ چل جائے میں نے کیا کیا ہے، پر شیخ نے محسوس کر لیا، اور علامہ صاحب رحمہ اللہ اس کو دعا کرتے ہیں، غفر اللہ لکا، غفر اللہ لکا۔ وہ بات کر رہا ہے اور یہ اس کو دعا دے رہے ہیں۔ اس بندے کو اتنا احساس ہوا کہ اس انداز میں میری اصلاح کی جا رہی ہے، میری بے عزتی نہیں کی جا رہی، سب کو نہیں بتایا جا رہا۔ کہتے اس بندے نے اسی محفل میں یہ عہد کیا اور توبہ کی، آئندہ کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا، کبھی یہ نشہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، اپنے وعدے پر قائم رہا، اس کے بعد اس نے سگریٹ پینا کیا ہے، چھوڑ دیا۔ تو محترم بھائیو، برا نہیں مانیے گا، میں نے ایک مثال دی ہے۔ اگر ہم جذبہ رکھیں،
معاشرے کی اصلاح ایسے بھی ہو سکتی ہے، پیار کے انداز میں، حکمت کے تحت بھی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن کب؟ جب جذبہ اخلاص ہو۔ اگر ہم یہ سمجھیں بھی میں نے بتا دیا، ہم نے اعلان کر دیا، ہم نے بس بہت کچھ سمجھا دیا، بس نہیں مانتے تو نہ مانے، نہیں، آخر تک ہم سمجھاتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ صحیح مسلم کی روایت جس میں آپ نے برائی کو روکنے کے 3 درجات بیان فرمائے ہیں، برائی کو روکنے کے 3 درجات ہیں۔ کیا فرمایا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ فرمایا کہ جو تم میں برائی کو دیکھے اس کو ہاتھ سے روکے، اس برائی کو ہاتھ سے روکے۔ لیکن ہاتھ سے کون روکے؟ سب نہیں، جس کے پاس اختیار ہو ہاتھ سے روکنے کا، جس کے پاس اختیار ہو۔ جیسے مثال کے طور پر وقت کا حاکم ہے، قاضی ہے، گھر کا سربراہ ہے، والد ہے، اولاد کو برائی کرتے دیکھے تو ہاتھ سے روکے، ہاتھ استعمال کرے جیسے بھی ہو سکے۔ سب کا کام نہیں، گلی محلے میں برائی کو دیکھے ہاتھ اٹھائے، یہ سب کا کام نہیں۔ یہاں سمجھنے میں غلطی ہم کرتے ہیں، ہاتھ سے وہ روکے جس کی طاقت ہے، حکومت ہے، پولیس ہے، اس کے کیا ہے؟ اختیار ہے، ہاتھ سے برائی کو روکے، شراب خانے بند کرے، جوئے خانے بند کروائے۔ اور ہمارا کام کیا ہے؟ زبان سے دعوت دینا۔ تو جس کو ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے روکے، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا، جس کو طاقت نہ ہو فبلسانہ ہی، اپنی زبان سے روکے۔ زبان سے آپ نے کئی حدیثیں سنی ہے، آپ نے صحابہ سے کہا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کھانا کیا ہے؟ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ زبان سے دعوت دینا ہے، ہم زبان سے دعوت دیں بھائیوں کو، کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، زبان سے اصلاح کرنی چاہیے۔ شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، محبت پیار کے انداز میں بھائی شلوار اپنا ٹخنا کھلا رکھو، اور جو کپڑا چادر اس کو اوپر رکھو، پیار سے زبان سے سمجھانا۔ یہ کئی مثالیں حدیث میں آئی ہیں۔ تیسرا درجہ ہے فبقلبہ، دل سے برا جانو، برائی کو دل سے برا جانو۔ برائی ہو رہی ہے، اس پہ خوشی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ناگوارگی، ناراضگی، یہ اچھا نہیں ہو رہا، بندہ وہاں سے اٹھ کے چلا جائے، ایسی جگہ سے اٹھ کے چلا جائے تو مانا اس نے کیا؟ اس کو دل سے برا جانا۔ اس سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے، بھائی فلاں کو تکلیف ہوئی ہے، میں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ برائی کو برائی سمجھنا، اس سے نفرت کرنا۔ اور اس کے بعد کہا کوئی ایمان ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے بعد ایمان پھر نہیں ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتائی گئی کہ برائی کو روکنے کے لیے 3 درجات، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے نہیں تو دل سے برا جانے، اپنے آپ کو بری کر لیں۔ بہر کیف مجھے آپ کو کوشش کرنا ہوگی، ہم اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں، اور ہم پر ذمہ داری فریضہ جو اللہ نے ہم پر عائد کیا ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اللہ نے نمازی بنایا، اللہ نے اپنا دیندار بندہ بنایا ہے۔ بھائیوں کی فکر کریں، اصلاح کریں، ان کے لیے دعا کریں، معاشرے کی اصلاح کے لیے اللہ سے سوال کریں، اللہ سے مانگیں۔ تو اگر یہ طلب جذبہ ہوگا، کئی ہمارے بھائی اللہ کی طرف آئیں گے، انہیں نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں، شیطان نے انہیں دور کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شیطان کے فریب سے بچائے گا، شیطان کے شر سے بچائے گا۔ تو بہرحال ہم سب کو یہ جذبہ ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کس طرح ہم اپنی بھی اصلاح کر کے، معاشرے کی بھی اصلاح کر کے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو کر جنت حاصل کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فریضے کو، اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔